الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آگے مزید لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ سب سے برا فعل، سب سے خراب برائی، سب سے عظیم گناہ جس سے روکا گیا ہے وہ شرک ہے۔ اور شرک کا معنی شیخ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی پکارا جائے، کسی اور کو بھی اس پکار میں شریک کیا جائے، یعنی وسیلہ واسطہ دے کے پکارا جائے۔ پھر شیخ نے اس کی دلیل لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا ایک جز ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ یہاں شیخ کی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ پچھلی کلاس کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم عمل جسے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ توحید ہے۔ پھر توحید کی تعریف اور توحید کی اقسام بیان ہوئی تھی۔ اب آگے شیخ نے یہ لکھا ہے کہ سب سے برائی یا سب سے عظیم ترین گناہ جو ہے جسے اللہ پاک نے روکا ہے وہ شرک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بندوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کو اختیار کرو اور شرک سے بچو۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی لغوی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز میں کسی کا کوئی حصہ مقرر کرنا یا ساجی بنانا۔ اردو میں اسے شراکت داری یا انگلش میں اسے پارٹنرشپ کہتے ہیں، یعنی کوئی کام کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر ایک سے زیادہ لوگوں کا حصہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ شریک ہیں، آپس میں شراکت دار ہیں یا پارٹنر ہیں، یعنی حصہ مقرر کرنا یا ساجی بنانا، مل کے یعنی کوئی کام کرنا، یہ پارٹنرشپ کہلاتا ہے۔ عربی میں کمپنی کو شرکتن یعنی شرکہ کے بھی کہتے ہیں، ایک سے زیادہ لوگوں کا کاروبار یا کاروبار میں شریک لوگ۔ تو یہ لغوی تعریف ہے کہ عام طور پہ بول چال کے اندر، لغت کے اندر شریک کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ پارٹنر، شریک، ٹھیک ہے۔ اور شرعی اصطلاح کے اندر شرک کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں، یعنی اس کے رب ہونے میں، یا اس کی عبادت میں یعنی اس کے معبود ہونے میں کسی اور کا حصہ بھی مقرر کرنا، کوئی شریک مقرر کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا ند کہتے ہیں ہمسر، یعنی اللہ جیسا سمجھنا، اور اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارنا، اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارنا اور ان کے نام کے وسیلے واسطے دے کے اللہ کو پکارنا اور اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو یہ شرک انتہائی قابل مذمت جو ہے نا یہ گناہ ہے، اور یہ شرک ایک ایسا عظیم ترین گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقامات کے اوپر، قرآن کے اندر 20 آیات ہیں اس مفہوم کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک کی مذمت کے اندر بہت ساری آیات ہیں۔ شیخ نے جو آیت لکھی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا ایک جز ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو یہ ایک آیت نوٹ کر لیں آپ، سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 36، اس کا ابتدائی جز، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مقرر نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نوٹ کر لیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 33، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ الاعراف ہے آیت نمبر 33۔ اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ یقیناً اور تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر یہ حرام کیا ہے کہ تم کوئی بھی بے حیائی کا کام نہ کرو، کوئی بھی فحش کام، بے حیائی کا کام، بے شرمی کا کام نہ کرو، چاہے وہ کھلا ہوا ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو، یعنی
بے حیائی کے کام، برائی کے کام، فحاشی کے کام ظاہر ہوں یا باطن ہو، اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، ان سے بچو، اور گناہوں سے بچو، ناحق ظلم کرنے سے بچو، اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کی سرکشی، نافرمانی نہ کرو، اور تم وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطانًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مقرر نہ کرو کہ شرک کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ بات نہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ میرے حبیب آپ ارشاد فرما دے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں بے حیائی کے کام، فحاشی کے کام، برائی کے کام، اور گناہ کے کام، بغاوت، نافرمانی کے کام، ظلم کے کام، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسی بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں جس کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ باتیں عقیدے کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں، کبھی کسی اور حوالے سے، گناہ کے حوالے سے، کبھی حلال حرام کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی تو جب تک کسی بات کا علم نہ ہو انسان کو بات نہیں کہنی چاہیے، چاہے وہ دین کی بات ہو، شریعت کی کوئی بات ہو، جب تک پتہ نہ ہو انسان کو بات نہیں کہنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 نوٹ کر لیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرے جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب وہ اپنے بیٹے کو دین سکھا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، تو ان سے کہا تھا، سب سے پہلی بات سکھائی انہیں دین سکھاتے ہوئے، عقیدہ سکھاتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے دیکھو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کہ یہ شرک سب سے بڑا بارز ظلم ہے، لظلم عظیم، بہت بارز ظلم ہے یہ۔ یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے، اور سب سے یعنی کہ بڑا گناہ شرک کرنا ہے، کہ یہ ظلم ہے اور یہ گناہ ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یعنی جو چیز کا جہاں حق ہو اس جگہ پہ نہ رکھنا، بلکہ حقدار کو حق نہ دینا، اس کو حقدار کا حق کسی اور کو دے دینا، تو یہ ظلم ہے۔ تو یہی شرک ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے تو وہ اللہ کے حق کو کسی اور کو دے دیں گے تو وہ شرک ہے اور یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک سب سے بڑا بارز ظلم ہے، کہ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دے دے، تو یہ سب سے بڑا باری گناہ ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء نوٹ کر لیں، آیت نمبر 48، سورۃ النساء آیت نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے، جس کے لیے چاہے، جس طرح چاہے وہ معاف کر سکتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھا اور بہت عظیم گناہ کیا۔ جس نے شرک کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھا، یعنی جھوٹی بات کہتا ہے، جو شرک ہے یہ جھوٹ ہے، اور یہ اسمن عظیمہ، عظیم ترین یہ گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ جو شرک کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائے گا۔ شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، عقیدے کی برکت سے ویسے ہی معاف فرما دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے پہلے جہنم میں ڈال دے، پھر جہنم کے اندر ان گناہوں کے سزا بھگتنے کے بعد پھر جہنم سے نکال کے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے نا وہ اپنی رحمت سے بھیج دے۔ لیکن جو موحد ہے، جو توحید والا ہے، ایمان والا ہے، جس کے پاس ایمان موجود ہے، شرک سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ کبھی بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے معاملہ، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے اوپر ہے کہ وہ رب رحمان ہے، وہ چاہے تو ویسے ہی معاف کر دے، گناہوں کو ویسے ہی اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور بغیر جہنم میں جائے وہ جنت کے اندر بھیج دے۔ اور اگر وہ رب چاہے تو گنہگار مومن کو، موحد کو، جس نے اور گناہ موجود ہوں گے لیکن شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو وہ اگر جہنم میں گیا بھی تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، کچھ وقت کے لیے ہوگا، وہ گناہوں کی سزا بھگتے گا جہنم کے اندر، پھر اللہ کی رحمت سے اسے جہنم سے نکالا جائے گا، پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اصل کامیابی تو یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہمیشہ ہر طرح کے گناہوں سے بچے۔
تاکہ بغیر جہنم میں جائے وہ سیدھا جنت میں جائے، کیونکہ میں اور آپ ہم جہنم کا ایک لمحہ کیا، ایک لمحے کا 1000واں حصہ، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں بغیر جہنم میں جائے سلامتی کے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ تو یہ سب سے عظیم ترین کامیابی ہے۔ بہرحال آیت کے اندر جو بات سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ جس طرح چاہے، جیسے چاہے، اس کی مشیت ہے وہ معاف فرما سکتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو ایک تو بہت بڑا وہ جھوٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھتا ہے شرک کر کے، اور دوسرا وہ اسمن عظیم گناہ کماتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کھولیں۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے 88 وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت کا ایک جز ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، کہ اگر ان سب لوگوں نے شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ، تو ان کے برباد ہو جاتے۔ کہ یہاں بھی جو ہے نا لام جو ہے نا یہ تاکید کے لیے کہ ضرور برباد ہو جاتے۔ لَحَبِطَ، حبیطہ کہتے ہیں کہ برباد ہو جانا، ضائع ہو جانا، لیکن یہاں سے پہلے لام ہے، لام زبر لا، یہ جو لام ہے نا یہ تاکید کے لیے ہے کہ ضرور بالضرور برباد ہو جاتے کیا ان سے، ما کانوا یعملون، ان کے سارے اعمال، ان کی نیکیاں۔ یعنی اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا، ان لوگوں نے اگر شرک کیا ہوتا تو یقیناً ضرور بالضرور ان کی ساری نیکیاں، سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، وہ ناکام ہو جاتے، وہ جہنم میں چلے جاتے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس کو ذرا ایک اچھے طریقے سے سمجھیے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے یہ کوئی میری بات نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اکثر لوگ جو ہے ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ کے قرآن کی یہ تفسیر بتائی جاتی ہے تو وہ عجیب انداز سے سوچنے لگ جاتے ہیں، اور وہ عجیب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور فوراً جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ گستاخ لوگ ہیں، یہ تو اولیاء اللہ کے بھی گستاخ ہیں، یہ تو انبیاء کے بھی گستاخ ہیں، یہ نبیوں کے گستاخ ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ یہ قرآن اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حکم کہتے ہیں قانون کو، جیسے ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے نا، پاکستان کا بھی جیسے ایک آئین ہے، اخبارات نیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان کے فلاں آئین کے فلاں شق کے تحت یہ مسئلہ یوں ہے۔ اچھا، جو سیاسی معاملات میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو جس طریقے سے ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اللہ کے قانون جو ہے وہ کتاب و سنت قرآن و حدیث ہے، تو یہ اللہ کا قانون بیان ہو رہا ہے، اس کے اندر کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے، یہ کسی نبی کی بات نہیں ہے، کسی ولی کی بات نہیں، کسی انسان نے اس کو نہیں لکھا اس قانون کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون بنا ہے۔ اس قانون کو اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا نہیں سکتا، کوئی اور لکھ نہیں سکتا، کوئی اور نافذ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ اللہ کی قضاء و قدر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا قانون ہے یہ۔ یہاں کوئی گستاخی کی بات نہیں، ہم جیسے قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ توفیق سے کہ قرآن کے جو نا اللہ کا جو حکم ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ یہ حکم کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ ہستی کرنے والی کیسی ہی کیوں نہ ہو، شرک کسی سے بھی سرزد ہوا ہو، اس کا جو بھی مقام ہو، جو بھی مرتبہ ہو اللہ کے پاس، وہ کتنے ہی عظیم ہستی کیوں نہ ہو، لیکن کسی بھی عظیم ہستی نے، اللہ کی محبوب ہستی نے، اگر اس نے بھی شرک کیا تو اللہ کا قانون اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ جو میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سمجھیں۔ سورۃ الانعام ہے اور سورۃ الزمر کے اندر بھی آ گیا ہے، انشاءاللہ دونوں آیتوں سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 88 وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو یقیناً ضرور بالضرور ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کا جز ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اب یہ بات کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ کن لوگوں نے شرک کیا ہوتا، یہ تذکرہ کس کا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پچھلی آیتوں میں جائیں، آیت نمبر 83 یا آیت نمبر 88 ہے، 88، آپ جائیں آیت نمبر قرآن پاک کے اندر کھولیں، آیت نمبر 83 سے 87 تک، 83، 84، 85، 86، 87، یہ 5 آیتوں کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ پاک نے ان آیتوں کے اندر اپنے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب خود اللہ پاک فرماتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، انبیاء علیہ السلام کا، اور کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ یعنی انبیاء کرام کے جتنا کا تذکرہ موجود ہے نا قرآن پاک میں، ان کی اکثریت کا تذکرہ یہاں آ گیا۔ 18 نبیوں کا تذکرہ آیا ہے یہاں، ایک دو کا ذکر رہ گیا ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، کچھ انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اکثریت کا تذکرہ کر کے تمام کے تمام انبیاء آ جاتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ انبیاء تو 1.25 ہیں، اور قرآن پاک میں 1.25 انبیاء کا تو نام نہیں ہے، چند انبیاء کا نام ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 25 کے قریب انبیاء کا نام ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں 18 نبیوں کا نام لے کے تذکرہ فرمایا، اور یہاں بات ہے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی، اور سورہ زمر سے بھی اگلی آیت سے ثابت ہو جائے گی یہ بات بالکل اچھے طریقے سے، کہ تمام کے تمام نبیوں کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ میرے انبیاء علیہ السلام ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے رسول ہیں، میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، میرے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، ان کا انتخاب تم خود میں نے کیا ہے، ان کے اوپر تو میری حفاظت ہے، یہ گناہ نہیں کر سکتے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، حالانکہ انہوں نے یہ گناہ کیا نہیں ہے، کسی بھی نبی نے گناہ نہیں کیا، کسی بھی نبی نے شرک نہیں کیا، یہاں مقصود صرف اللہ کے قانون کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی نے بھی شرک کیا ہوتا، اس نبی کے بھی جو ہے نا اعمال برباد ہو جاتے، وہ نبی بھی نعوذ باللہ ناکام ہو جاتے۔ حالانکہ کسی نبی نے شرک نہیں کیا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور نبی شرک کر نہیں سکتے کیونکہ نبی گناہ نہیں کر سکتے، نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر انبیاء نے بھی شرک کیا تو اللہ نبیوں کے بھی، اپنے رسولوں پیغمبروں کے بھی اعمال کو برباد کر دے گا۔ ایک اور دلیل بھی اس کی ہے سورۃ الزمر، اس کو بھی ذرا سمجھیے گا، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، اللہ کے قانون کو بتایا جا رہا ہے، اللہ کے قرآن پاک کی آیات پڑھی جا رہی ہے، مصحف آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، مصحف کو کھولیں، آپ لوگ، میں کہتا ہوں نا کہ یہ آیت نوٹ کر لیں، تو مصحف دیکھ کے آپ پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ، آپ کے گھر میں ترجمے پاک قرآن پاک کا ترجمہ تو ہوگا نا، تو قرآن پاک کا جو ہے نا وہ ترجمہ جو مصحف ہے ترجمے والا، وہ کھول کے جو میں آیات اور احادیث بتاؤں ان کو بار بار پڑھا کریں، کہ میں نے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ ہم اس کورس کے اندر عقیدہ سیکھیں گے قرآن پاک کی آیات سے، احادیث سے، ذکر اور دعاؤں سے، ان 4 چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دوبارہ کھولیں سورۃ الزمر، سورہ زمر کی 2 آیتیں، آیت نمبر 65 اور 66، سورۃ الزمر آیت نمبر 65 اور 66، فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 اور 66، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور ضرور بالتحقیق، یہاں بھی 2 تاکید ایک ساتھ آئی ہیں، لام اور قد، وَلَقَدْ یعنی البتہ ضرور تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، یعنی بالکل تاکید ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا بات؟ اوحی الیک و الی الذین من قبلک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ضرور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ البتہ تحقیق میں نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، اور آپ سے پچھلے یعنی جو انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں ان کی طرف بھی اسی وحی کو بھیجا تھا، یعنی میرے حبیب میں نے آپ کی طرف بھی اسی وحی کو بھیجا ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزر چکے ان سب کی طرف بھی اسی وحی کو بھیجا تھا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام پیغمبر، تمام کے تمام رسولوں کے پاس اللہ پاک نے اسی وحی کو بھیجا، لئن اشرکتا، کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اگر یہ شرک آپ نے بھی کیا، لئن اشرکتا، اگر یہ شرک آپ سے بھی ہو گیا، یہ گناہ آپ سے بھی سرزد ہوا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور میں آپ کے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ یہاں دونوں جگہ لَإِن اور یا لَيَحْبَطَنَّ، دونوں میں لام تاکید کے طور پر آیا کہ ضرور بالضرور، کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے رسول ہیں، لیکن میرا قانون یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر میرے کسی نبی نے بھی شرک کیا تو ضرور بالضرور میں اس کے بھی اعمال کو برباد کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر لام کی تاکید کے ساتھ، اور وہ ضرور نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، وہ ضرور نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اگلی آیت ہے آیت نمبر 66، بلکہ البتہ آپ صرف
اللہ ہی کی عبادت کریں، لہٰذا فعبد پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اور بلل یہ البتہ تحقیق، البتہ ضرور، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، وکم من الشاکرین اور شکر گزاروں میں سے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، کبھی بھی ناشکری نہ کریں، اور سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک کرنا سب سے بڑی ناشکری ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری سے بچیں، ہمیشہ شکر گزار رہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ حکم آیا ہے سرتاج رسول پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم اور تمام کے تمام انبیاء جو آپ سے پہلے گزر چکے، یعنی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ تک، پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام، پیغمبر، رسول، ان سب کے اوپر اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو ان کے بھی اعمال برباد، یہ بھی نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ تو اس اللہ کے قانون کو سمجھانا جو ہے نا مقصود تھا، کوئی نبی شرک نہیں کرتا، نہ کوئی نبی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہر قسم کے گناہ سے، شرک سے اور ہر قسم کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی کا مقام و مرتبہ تو لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا، وہ سب سے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، سب کے سب اللہ کی جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ نصیحت ہمارے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، امتیوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ احادیث نصیحت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں شرک سے ڈرنا ہے۔ یہ آیات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی شرک سے ڈر جائیں، شرک کا علم حاصل کریں، اس کے مسائل کو سیکھیں کہ کیا کیا کام شرک کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے شرک سرزد ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہم بھی ناکام ہو جائیں۔ جب اللہ کا کام ہے نبیوں کے بارے میں یہ، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ ہے نقطہ سمجھنے کے لیے اہم کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو نا عبادت کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کریں۔ تو یہاں جو ہے نا میں اس اپنی وائس کو مکمل کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، پھر اگلی وائس میں جو ہے نا وہ چند احادیث ہیں، پھر وہ دعا، اور انشاءاللہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اس کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔